جی دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ حدیثوں پہ کیوں یقین کیا جائے جو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، اس کا یہ پہلی بات تو یہ کہ ساری حدیثیں 200 سال کے بعد نہیں لکھی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی گئی ہیں، اور ہر دور میں جو ہے حدیثیں لکھی گئی ہیں، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو الصحیفہ الصادقہ تھا وہ تو اب چھپ کے بھی منظر عام پہ آ چکا ہے، جو ان کے شاگرد نے روایت کی ہے۔ تو حدیثیں ہر دور میں لکھی گئی ہیں، یہ کہنا کہ 200 سال کے بعد لکھی گئی یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 200 سال کے بعد حدیثیں لکھنے کا رواج اور زیادہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا وجود 200 سال کے بعد ہوا ہے۔ حدیث اگر کوئی چیز بعد میں لکھی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ لکھی گئی تب اس کا وجود ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ روایت۔ اصل چیز شہادت ہوتی ہے، گواہی ہوتی ہے۔ دیکھیں لکھی ہوئی چیز اپنے آپ میں کوئی بہت بڑا ثبوت نہیں ہے۔ آج اگر مان لیجئے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد کوئی آدمی بازو والا کھڑا ہو کے کیا بولتا ہے کہ آپ کے ابا جو انتقال کر گئے میرے نام یہ وصیت لکھ کے دے گئے، یہ وصیت انہوں نے لکھا ہے، کوئی تحریر لا کے پیش کر دے آڑا ٹیڑھا کچھ بھی لکھا ہوا، تو کیا آپ اس لیے مان لیں گے کہ وہ چیز لکھی ہوئی ہے؟ آپ کو پروف دینا دیکھیں گے نا کہ واقعی یہ انہی کا لکھا ہوا کہ نہیں، کوئی گواہی لاؤ، کوئی یہ لاؤ وہ لاؤ۔ تو لکھا جانا فی نفس ہی ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے۔ اصل پروف گواہی ہوتی ہے، اصل ثبوت گواہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی کوئی لکھی ہوئی چیز مل جائے آپ فوراً یقین نہیں کر لیں گے کہ یہ لکھا ہوا اس لیے ثبوت ہے، بلکہ آپ چین دیکھیں گے یہ لکھا ہوا کس کے سامنے لکھا، کون لکھا، کون گواہ تھا، کیا تھا۔ تو حدیث میں اصل یہی ہوتا ہے، یہ ایک کوئی شخص روایت کرتا ہے تو کہتے ہیں کس سے روایت کیا؟ فلاں سے، فلاں نے کس سے؟ فلاں سے، فلاں نے کس سے؟ فلاں سے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثبوت پہنچتا ہے۔ تو قبول کرنے کا جو اصل معیار ہے ہر دور میں ہر جگہ وہ یہی ہے کہ گواہوں کا سچا ہونا اور صحیح گواہوں کے ذریعے کوئی بات نقل ہونا۔ لکھا ہونا یہ کوئی پروف نہیں ہے۔ لکھا ہوا کیا ایک گواہی سچی طور پہ ثابت ہوگی، گواہی کو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ چیز لکھ لی گئی اس لیے سچا ہے، یہ کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ اصل معیار یہ ہے کہ چیز کہاں سے آ رہی ہے، اس کے لیے کوئی گواہ ہے، کوئی پروف ہے کہ نہیں ہے، یہ اصل معیار ہوتا ہے۔ تو فی نفس سے یہ سوال کھڑا کرنا کہ چونکہ بعد میں لکھا گیا ہے اس لیے اس پہ اعتبار نہیں ہوگا، یہ سوال یہ بیس ہی غلط ہے، یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ لکھی ہوئی چیز ثبوت ہوتی ہے؟ اصل چیز لکھی ہوئی ثبوت ہے۔ آج بھی کتنی حدیث کی کتابیں ہیں جو ریجیکٹڈ ہیں، یعنی لکھی ہوئی ہیں لیکن ریجیکٹڈ ہیں، کیونکہ وہ پروف نہیں ہو پا رہی اپنے محدث سے، اپنے مصنف سے، یعنی یہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے کہ اس کو فلاں نے ہی لکھا ہے، فلاں کی طرف منسوب ہے، ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں لیکن اسے مانا نہیں جاتا ہے کہ واقعی یہ انہی کی کتاب ہے۔ تو دیکھیں لکھی ہوئی کوئی چیز ملتی ہے نا، کوئی مخطوطہ لکھا ہوا ملتا ہے، بھئی حدیث کا مخطوطہ، اس میں مان لو 100 حدیثیں ہیں، 15 حدیثیں ہیں، تو ایسا نہیں کہ لکھا ہوا مل گیا تو اٹھا کے کسی نے اس کو لے لیا کہ چلو ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں شامل کر لیتے ہیں، بلکہ اس مخطوطے پر ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، ایک مخطوطے کو کس نے روایت کیا ہے، یہ اس کو کہاں سے ملا، کون اس کو بیان کرنے والا تھا، کون لکھنے والا تھا۔ چھان بین کرنے کے بعد اگر پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ سچائی تھی، سچ میں یہ حدیثیں تھی فلاں کے پاس، وہ لکھی گئی، تب اسے قبول کیا جاتا ہے، محض لکھے جانے سے قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ تو 200 سال کے بعد لکھا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا وجود پہلے سے ہے۔ جنہوں نے 200 سال کے بعد لکھا انہوں نے اس کی سند دیا ہے کہ بھئی ہم نے فلاں سے سنا، ہم نے فلاں سے سنا، ہم نے فلاں سے سنا، تو کبھی بھی وہ لکھا گیا، جب انہوں نے چین بتا دیا، گواہ بتا دیے، پروف دے دیے، تو اب ہم وہ چیک کریں گے نا کہ واقعی یہ جو ذریعہ انہوں نے بتایا ہے اس ذریعے میں کوئی گڑبڑی ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی گڑبڑی نہیں ہے تو وہ چیز قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جی، جیسے انہوں نے جیسے چین دی ہمیں کہ ہم نے ان سے سنا ہے، انہوں نے ان سے سنا، تو ہم ان پہ ایمان رکھ رہے ہیں کیا کہ یہ سچے ہیں اس لیے ان کی چین پہ یقین کیا جائے؟ نہیں دیکھیں پچھلے اسٹریم میں ہم نے پوری طرح سے وضاحت کر دی ہے کہ کسی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ بھائی گواہوں کا تو مسئلہ قرآن نے بھی تو کہا نا کہ گواہی قبول کرو، کہ قرآن نے نہیں کہا ہے؟ قرآن نے بھی کہا گواہی قبول کرو، تو کیا گواہی قبول کرنے کا مطلب ان گواہوں کو نبی مانا جاتا ہے؟ قرآن نے کہا بھی قرض لینا ہے تو وہاں پہ لکھ لیا کرو، بہت سارے موقع پر کہا گواہ بنا لیا کرو، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث کیسے صحیح ہوتی ہے، کب ضعیف ہوتی ہے، پچھلی اسٹریم میں نے اوپننگ کمنٹ جو لیا تھا اس میں نے یہ بتایا تھا، اس کو آپ باریکی سے جا کے سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایمان نہیں لایا جاتا ہے بلکہ پرکھا جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص جو بیان کر رہا ہے اس کی بات قابل قبول ہے کہ نہیں۔ اب اس کو میں دہراؤں گا تو وہ ٹائم چلا جائے گا، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اس کو آپ جا کے سنیں گے نا، تب آپ کی یہ غلط فہمی دور ہوگی کہ بھئی کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، جانتے ہیں کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن محدثین نے وہ سارے دروازے بند کر دیے ہیں اور ہر چیز کو باریکی سے چیک کیا ہے، جہاں سے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہاں غلطی نہیں ہوئی۔ غلطی ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں سب کو پرکھا جاتا ہے، اور جب یہ کنفرم ہوتا ہے کہ بھئی یہاں غلطی کا کوئی ثبوت نہیں تب اس کو مانا جاتا ہے۔
محض کسی کے کہہ دینے سے ایمان نہیں لے جاتے اس پہ. تو آپ، میرا مشورہ ہے کہ آپ ذرا پچھلی اسٹریم کو جا کے شروع میں سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے محدثین اس کو چیک کرتے ہیں. جیسے میرا ایک سوال ہے، اگر اس پچھلی اسٹریم میں اس کا بھی آنسر ہے تو بتا دیجیے گا. جیسے مان لیجیے آج کے زمانے میں کوئی ایک چین لکھتا ہے کہ یہ اس صحابہ سے سنی گئی، یہ اور انہوں نے اس صحابہ سے سنی، تو کیا اگر مان لیجیے اس میں سارے صحیح سچے صحابہ ہیں تو کیا اس حدیث پہ یقین کیا جائے گا کہ صحیح ہے؟ بالکل اور وہ کچھ بھی بالکل نہیں لکھ دے. کیا جائے گا، بالکل نہیں کیا جائے گا. بلکہ آج ہی نہیں، بلکہ محدثین کے دور میں، امام بخاری امام مسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جن کی پوری ہسٹری موجود ہے، جو جھوٹی سندیں بناتے تھے، کریٹ کرتے تھے. یعنی اس سے امام ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب ہے المجروحین، ان کو آپ پڑھیں گے تو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ایسے کئی راویوں کا پردہ فاش کیا ہے جن کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ سندیں بناتے تھے. یعنی ثقہ راوی ہے نا، صحیح جو چین ہے نا، اس کو چین کے ساتھ کوئی جھوٹی موٹی حدیث فٹ کر کے بیان کرتے پھرتے تھے. تو یہ کوئی ایسا نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی بیان کرے، آج نہیں، اس دور میں بھی کوئی بیان کرتا تھا وہ پکڑ میں آ جاتا تھا. تو بھائی اس دور میں جو کوئی بیان کرتا تھا تو بیان کرنے والے کو پہلے دیکھا جاتا تھا یہ کیسا ہے. تو اگر بیان کرنے والا معتبر نہیں ہے تو اپنے پیچھے وہ سلسلۃ الذہب جوڑ دے، سونے کی چین جوڑ دے، تب بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور آج کے دور میں کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ بھائی اپنا چین بنائے، تو کہاں سے چین بنائے گا اس کو؟ اگر خود کا چین بنائے گا تو اس سے لے کر اللہ کے نبی تک اس کا سلسلہ پہنچنا چاہیے. تو وہ جو آدمی اس میں ڈالے گا، راوی ڈالے گا، اس کو ریسرچ کرنا پڑے گا کہ کون ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ ان نون آئیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ آج ایسے لوگوں کو لائے گا جن کے کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اب مان لیجیے اپنے 100 سال پہلے پرانے کسی کو لائے گا، چین میں جوڑے گا، تو کہاں سے اس کا ریکارڈ پیش کرے گا؟ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ جا کے پرانی اسٹریم میں، پچھلی اسٹریم میں آپ جا کے سنیے. وہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ چین میں جتنے لوگ آتے ہیں نا، ان کا سچا ہونا اور ان کا جو ہے ثقہ ہونا یہ ضروری ہے، کمپلسری ہے. ایسا نہیں کہ کسی کو بھی لا کے جوڑ دیا. اب ثقہ لوگوں کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، شروع کے جو لوگ ہیں. بعد میں یعنی 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کا کوئی کسی بھی آدمی کو ڈالے گا، اس کا ریکارڈ ہے ہی نہیں. اس کو جا کے کتابوں سے بیان کرنا پڑے گا. وہ چین کریٹ نہیں کر سکتا. وہ اگر کریٹ بھی کرے گا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بعد میں روات جھوٹے آگے، ان نون آگے، جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو اب اعتبار کس کا ہوگا؟ جیسے جو حدیث کی کتابیں ہیں جن کا ریکارڈ ہمارے پاس، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ ہے، ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ ثقہ آدمی ہے. ان کی کتاب کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، ان کی کتاب معتبر ہے. اب اس کے اوپر کی جو چین ہے اس کا بھی اعتبار ہے. ایسے سنن ابی داؤد ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا ریکارڈ موجود ہے، وہ ثقہ آدمی ہے. اس کے اوپر کی پوری چین میں جو بھی ہے سب کا ریکارڈ موجود ہے. لیکن آپ آج کھڑے ہو کے کوئی چین بناؤ گے تو اس کا ریکارڈ کہاں سے پیش کرو گے آپ؟ تو کیسے مان لیا جائے گا اس کو؟ اور ثقہ لوگوں کو لاؤ گے تو کتنے لوگوں کو لاؤ گے؟ یعنی آپ کے کہنے سے تو تھوڑی کوئی ثقہ مانے گا نا. آپ کو محدثین سے ثابت کرنا پڑے گا یہ ثقہ ہے، یہ آپ کر نہیں سکتے. تو آج کے زمانے میں کسی آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نئی حدیث گڑھ لے نئے چین کے ساتھ، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بیوٹی ہے اسلام کی، بہت بیوٹیفل بات. اور جو سوال تھا اس کے تعلق سے میں